بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس وقت تلاوت کرے جبکہ کسی کے پاس جانا ہو اور بڑا مشکل ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا بات کہے گا، پتہ نہیں کیسے معاملات کرے گا، ایک روزگار کی تلاش میں جانے والے کا مسئلہ یا کمپنی کے باس کے مزاج کا مسئلہ۔ امام نے ارشاد فرمایا، چچا جابر بس خیال کیجئے گا، اگر معصوم کسی کو چچا کہہ کر بات کہیں تو رہے گا وہ غیر معصوم ہی۔ یہ معصوم نے تہذیب سکھائی ہے کہ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ چچا جابر بس اتنا ایمان ہے آپ کا؟ جناب جابر فرماتے ہیں فتح رسول آپ بیان کر دیجئے۔ اللہ اکبر، کتنے بزرگ ہوں گے؟ 7ویں معصوم کا دور، اور معصوم ابھی کم سن ہیں، بعض کہتے ہیں 5 سال کے، بعد 7 سال کے۔ امام فرماتے ہیں چچا جابر ایمان ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر خدا ہمیں حیات عطا فرمائے تو ہم حیات پر راضی، والرضا بما قسمت، اور اگر موت عطا فرمائے تو موت پر بھی اتنا ہی راضی جتنا حیات پر راضی۔ اگر خدا دولت عطا کرے دولت پر راضی، خدا غربت عطا کرے غربت پر بھی اتنا ہی راضی جتنا دولت پر راضی۔ خدا اگر بیماری عطا کرے بیماری پر راضی، خدا صحت عطا کرے صحت پر راضی۔ خدا جوانی عطا کرے جوانی پر راضی، بڑھاپا عطا کر دے بڑھاپے پر راضی۔ چچا سمجھیے خلاصہ ایمان یہ ہے کہ ہماری اپنی مرضی کچھ نہیں، خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ والرضا بما قسمت، آج کی حد تک حدیث معراج کے ان الفاظ میں روکتا۔ تفسیر سورہ تغابن پر آنے سے پہلے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں کیا کروں؟ ہر سال آپ کی خدمت میں میرا عنوان الگ الگ پارٹس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، ایک پارٹ ہو گیا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس جملے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مانگنا ہر سب کا کام ہے اور عطا کرنا خدا بند عالم کی مہربانی ہے۔ اب آئیے اگلا مرحلہ، یاد آخرت۔ مشکل مرحلہ ہے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کی یاد کیسے آتی ہے؟ آخرت کی گھاٹیاں کیا ہیں؟ آخرت کی اشراط کیا ہے؟ شرط، قیامت کی شرط۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت مقدس میں ہو سکتا ہے آپ میں سے میں یقین شاید کر سکوں کہ بعض مومنین اور مومنات ظاہراً جو موجود فزیکل ہیں، یہ بات یاد دلا دوں کہ فزیکل ہوگی قیامت، آن لائن نہیں ہوگی۔ قیامت فزیکل ہوگی، تو اگر فزیکل قیامت سے بچنا ہو تو فزیکل امام بارگاہ میں آ جائیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ معاف کیجئے گا مجھے، کوئی آن لائن قیامت نہیں آنے والی، قیامت ہوگی فزیکل۔ تو اگر آپ وہ دعائے ابو حمد صومالی، چوتھے امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا، سب سے طویل دعائے سحر کے اعتبار سے، اس کو ایسا کیجئے کہ پارٹس میں پڑھیے، ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے۔ جیسے قرآن کو 30 باروں میں بانٹ کے تلاوت ہو سکتی ہے، تو دعائے ابو حمد صومالی کو اگر 30 پارٹس میں بانٹ لیں تو تلاوت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر کلام خدا ہو سکتا ہے تو کلام آل محمد بھی ہو سکتا ہے۔ امام کے جملوں میں سے پہلا جملہ خاص میرے عنوان کے تحت یاد آخرت، فمالی لا ابکی، اے خدا میں کیوں گریہ نہ کروں۔ عجیب کیفیت ہے، ان الفاظ کو جتنی بار پڑھیے تو آپ الگ سی ایک روحانیت محسوس کریں گے۔ فمالی لا ابکی، اے خدا میں کیوں گریہ نہ کروں، اب کی لخروج نفسی، میرا پہلا گریہ میری جان کے نکلنے کے وقت پر ہے۔ اللہ اکبر۔
خروج نفسی. کتنا آسان ہے یہ لفظ کہنا، کل نفس ذائقۃ الموت. موت کتنی سخت ہوگی. یاد آخرت انسان کو گناہوں سے دور کیسے کرتی ہے، اور آخرت کی یاد کی پہلی منزل ہے خروج نفس، یعنی کہ موت کا وقت. امام فرماتے کہو رب کی بارگاہ میں کہ خدایا میں اس وقت کے لیے گریہ کرتا ہوں، کیسے میری روح قبض ہوگی. کہتے ہیں روح اس طرح سے قبض ہوتی ہے کہ جیسے کسی زندہ وجود کو آگ پر بھون دیا جائے، یا اس سے بھی سخت. اللہ اکبر. میں تو اپنے طور سے سمجھتا ہوں کہ رات میں خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ ذرا سا بی پی شوٹ کر گیا اور بستر سے اٹھنے قابل نہ رہے اور ہاتھ اور پاؤں اچانک فالج کے اثر میں محسوس ہونے لگے، تو مجھے اپنی حکومت جاتی ہوئی دکھائی نہیں لگی. میرے ہاتھ میرا کہنا نہیں مان رہے، میرے پاؤں میرا کہنا ماننے پہ تیار نہیں ہو رہے. ابھی آپ بیٹھے، خدا آپ سب کو صحت مند رکھے. کبھی بہت دیر تک بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ہو سکتا ہے کھڑے ہونے میں پرابلم ہو کہ آپ کی ٹانگ، آپ کا پاؤں شل ہو جائے، سن ہو جائے. کچھ دیر تک آپ چاہتے ہیں خون کی روانی مکمل ہو جائے تو آپ موو کر سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں خدا میں کس کس بات پہ گریہ کروں. اب کی خروج نفسی، میرا پہلا گریہ اس بات پر کہ روح کیسے قبض ہوگی. وہ اب کی لظلمت قبری، میرا دوسرا گریہ میری قبر کی تاریکی پر ہے. وہ اب کی لضیق لحدی، اور تیسرا گریہ پروردگار میری لحد کے تنگ ہو جانے پر ہے. اتنے بڑے ہال میں بیٹھنے کے بعد بھی دم گھٹتا ہے. اگر یہ ہال فل ہو جائے تو لحد میں کیا ہوگا. تو 3 جملے آپ کی خدمت میں آج اپنے عنوان یاد آخرت پر امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے. ماہ مبارک میں یاد رکھیے ہم سب نے جانا ہے، اور کب جانا ہے. کل کی بات سے آج کی بات ملا رہا ہوں کہ جو شخص سورہ تغابن کی تلاوت کرے گا اس کی موت اچانک نہیں ہوگی. یاد ہے سورہ تغابن میں کتنی آیات؟ 18 آیات ہیں. سودا برا تو نہیں. 18 آیات پڑھیے اور اپنی موت کو موت فجعتن سے نکال دیجیے، اس لیے کہ پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے. اللہ اکبر. اگر آپ نے فرمایا یا آپ کے فرزندوں میں سے کسی امام نے فرمایا تو بالکل برحق. سورہ تغابن، سورہ تغابن کی تلاوت کا ایک فائدہ اپنی خدمت میں آ گیا. دوسرا فائدہ آج بیان کر رہا ہوں. سورہ تغابن انسان اس وقت تلاوت کرے جبکہ کسی کے پاس جانا ہو اور بڑا مشکل ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا بات کہے گا، پتہ نہیں کیسے معاملات کرے گا. ایک روزگار کی تلاش میں جانے والے کا مسئلہ یا کمپنی کے باس کے مزاج کا مسئلہ. تو امام فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں، فریضہ نمازوں میں کوشش کرو کہ نماز میں سورہ تغابن کی تلاوت کرو. یہ سورہ زبانی یاد نہیں ہے، خوب کوئی بات نہیں ہے، اب دیکھ کے پڑھ لیجیے. 18 آیات ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. واجب نماز. اس کے ساتھ ساتھ امام جماعت کا مسئلہ الگ ہے، ان کی بات مت کیجیے گا، آپ کا مسئلہ ہے. آپ کوئی نماز واجب گھر میں پڑھ رہے ہو اس میں پڑھ لیجیے سورہ تغابن. اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ مشکلات پیش آئیں، خوف کو ختم کرتا ہے سورہ تغابن. اور قیامت میں خدا سورہ تغابن کی شفاعت قبول کرے گا. سورہ تغابن انسان کی شفاعت کرے گا، گواہی دے گا، شاہد عادل کے طور پر خدا قبول کرے گا. اور جب بات یہاں تک پہنچی تو کل کی بات سے پھر آج کی بات کا ربط آگے بڑھاتے ہوئے، کل میں نے آپ کی خدمت میں 4 باتیں بیان کی تھیں شب قدر کی تلاش کے حوالے سے، یاد ہے؟ ان میں سے ایک بات نمبر 3 پر تھی، وہ تھی نماز.
نماز کے بعد بعض روایات میں لکھا ہے کہ 13 مرتبہ استغفار بھی پڑھ لیا جائے. 4 رکعت نماز جو کل بیان ہو چکی, اس کے بعد 13 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر اس طرح پڑھو گے تو روز قیامت خدا بند عالم تمہاری شفاعت کو 7 لاکھ افراد کے بارے میں قبول کرے گا. تو ہماری شفاعت, ہم کس کی شفاعت کریں اور ہماری شفاعت کون کرے؟ سورہ تغابن ہماری شفاعت کرے گا, اور اس نماز کی برکت سے ہم 7 لاکھ افراد کی شفاعت کر سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حاضران گرامی قدر, سورہ تغابن سورہ مسبحات میں سے ہے, اور سورہ مسبحات کی وضاحت میں یہ بتا دوں کہ اختلاف ہے کہ 5 سورے, 6 سورے یا 9 سورے, 3 قول ہے. 9 سوروں والا قول پہلے بیان کر دیتا ہوں. یہ آیت اللہ ہادی معرفت کا جملہ تھا کہ جنہوں نے سورہ مبارکہ الفرقان اور سورہ مبارکہ الملک کو بھی شامل کیا مسبحات میں. مسبحات کیا ہے؟ یہ وہ سورے جن کے شروع میں تسبیح کے لفظ سین بے ہے کا استعمال ہوا. پھر آغائے بہجت کے بھی استاد سید علی قاضی اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ 7 سورے پڑھا کرو سورہ مسبحات میں. 7 کا مطلب کہ 7 کا مطلب سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ صف, سورہ تغابن, اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اعلیٰ اور سورہ اسراء. 6 سورے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سورہ جس کو 7 میں شامل کیا گیا, یعنی کہ صف, حدید, سورہ جمعہ, سورہ تغابن, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الحشر. ان 7 صورتوں کے ساتھ ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان کی پہچان سبحہ سے, ان کی پہچان یسبحو سے, ان کی پہچان سبح سے, ان کی پہچان سبحان سے. جس سورے کے شروع میں یہ آ جائے, امام فرماتے ہیں اگر رات کو سونے سے پہلے کوئی انسان یہ 7 سورے پڑھ لے تو خدا بند عالم اسے امام زمانہ کا ادراک عطا کر دے گا. یدرک القائم. اگر کوئی انسان, میں نے تلاش کیا کہ تقریباً 226 آیات بنتی ہیں, اگر انسان یہ سورہ تلاوت کرے 226 آیات پڑھنے کا فائدہ کہ انسان امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے کو درک کر. یدرک القائم. اور سورہ تغابن کی پہلی آیت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ کیا اس آیت کا؟ یسبح للہ, تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے. صیغہ مضارع. تسبیح کا مطلب لغت کے لحاظ سے تسبیح کا مطلب ہے سریع الحرکت. سورہ النازعات میں خدا نے آیت نمبر 3 میں فرشتوں کی صفت بیان کی, والسابحات سبحا. فرشتے ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ اترتے ہیں. تو تسبیح کا مطلب سریع الحرکت لغت کے اعتبار سے, اور اصطلاح کے اعتبار سے خدا کی ذات کو پاک اور پاکیزہ کہنا, عیب اور نقائص سے منزہ خیال کرنا. یسبح للہ ما فی السماوات, اللہ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں, اس کے منزہ ہونے کو بیان کرتے ہیں. ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, سب تسبیح خدا کرتے. ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. بس ایک تسبیح آپ کی خدمت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کوفے میں ایک مرتبہ پانی میں اس طرح طغیانی پیدا ہوئی دریائے فرات کے اندر کہ ابل پڑا, یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا. لوگوں نے فریاد کی مولا کائنات سے, مولا
رسول خدا کی سواری پہ سوار ہوئے اور رسول خدا کی سواری پہ سوار ہو کر آئے کنارے دریائے فرات کے جو کوفے کے اندر ہے وہ کنارہ. آپ نے فرات کے کنارے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد امام نے دریا کو آواز دی بالکل جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلے پانی ابلا پھر خدا نے پانی کو واپس بھیج دیا. امام نے آواز دی اور پانی واپس اتر گیا اور اتنا اترا کہ یہاں تک کہ فرات کے تہ میں مچھلیاں دکھائی دینے لگی. یا تو اتنا ابلا تھا کہ مکانات میں پانی آ گیا اللہ اکبر، یا اتنا نیچے گیا کہ فرات کی تہ میں مچھلیاں دکھائی دینے لگی. تمام لوگ امام کے اس عمل کو مشاہدہ کر رہے تھے. منظر دیکھا لوگوں نے کہ مچھلیاں زندہ تڑپ رہی ہیں پانی کے اندر. کچھ مچھلیوں نے مولا کو سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور کچھ مچھلیوں نے مولا کو سلام نہیں کیا. تو لوگوں نے سوال کیا مولا سے، مولا یہ ہم نے کیا دیکھا، کچھ سلام کر رہی ہیں آپ کو اور کچھ سلام نہیں کر رہی ہیں آپ کو. امام نے ارشاد فرمایا خدا نے جن کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے وہ سلام کر رہی ہیں اور ہمیں وہ سلام نہیں کر سکتی جن کے گوشت کو خدا نے حرام قرار دیا ہے. تو ہر ایک کی تسبیح اپنی اپنی ہے. یہ مولا کو سلام کرے تسبیح خدا کے طور پر. اللہ اکبر. خدا کی یاد اور آج کی حد تک بات تمام کرتے ہوئے کہ یقیناً خدا کی تسبیح کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ زمین و آسمان میں ہر ایک ذرہ کائنات خدا کی تسبیح یا تو زبان قال سے کر رہا ہے یا زبان حال سے کر رہا ہے. البتہ انسانوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو کائنات میں ہر ذرہ صرف خدا کی تسبیح کرتا ہے. ایک انسان ہے جو تقسیم ہو گیا. کائنات کے ذرے تقسیم نہیں ہوئے، انسان تقسیم ہو گیا. کوئی خدا کو مانتا ہے، کوئی خدا کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. تسبیح کے ساتھ ساتھ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور کہ سب سے افضل ترین عمل تسبیح پروردگار ہے. سب سے افضل. آپ پوچھیں دلیل کیا ہے؟ جواب سن لیجیے. دلیل یہ ہے کہ 4 قسم کے کلمات تربیح کہلاتے ہیں اور تربیح کا نام ہے تسبیحات اربع. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ کا نام تسبیح ہے، والحمد للہ کا نام تحمید ہے، ولا الہ الا اللہ کا نام تحلیل ہے، واللہ اکبر کا نام تکبیر ہے. مگر ان تینوں کے نام نیچے رہ گئے، تسبیح کا نام اوپر آ گیا. اس کے 2 نام ہیں. اس کا ایک نام تسبیحات کبریٰ ہے، اس کا ایک نام تسبیحات اربعہ ہے. اسی تسبیح کی برکت سے خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کی جب وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں تھے. مچھلی کا نام تھا نون. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ کی آواز کیا تھی؟ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ آیت کریمہ اس کا اصل موضوع ہے تسبیح. لا الہ الا انت سبحانک. اسی تسبیح کی برکت سے خدا نے حضرت یونس علیہ السلام، اور اگر روایت سے پوچھئے تو امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس روایت میں اتفاق سے دادا جہاں پہنچے تھے فرات کے کنارے، پوتا لے گیا نیل کے کنارے. جب پوتے نے بتایا عبداللہ ابن عمر کے سامنے کہ حضرت یونس شکم ماہی میں کیوں رہے، کہ ہمارے جد کی ولایت کے بارے میں تأمل کیا. تھوڑا سا لیٹ جواب دیا.
اچھا یقین نہیں آیا کہ اگر چاہو تو مچھلی سے خود پوچھوا دوں. جس نے پیٹ میں رکھا تھا وہ بتا دے گی. تو پہلے تو ہاں کر دی, بعد میں ڈر گئے. جب پہنچے دریائے نیل کے ساحل پر امام سجاد کے ساتھ اعجاز امامت, امام نے مچھلی کو آواز دی, اے ماہی یونس. تو مچھلی نے پانی سے سر کو نکال کے لبیک کہا. اللہ اکبر. تو پوچھا معصوم نے, بتا دے کہ تیرے پیٹ میں خدا نے یونس کو کیوں رکھا تھا؟ میں سوچتا ہوں کہاں حضرت یونس کا زمانہ اور کہاں امام سجاد کا دور مقدس. مچھلی زندہ رہی اتنے زمانے تک کے لیے کہ امام سجاد کے سامنے گواہی دے دے. اگر گواہی ولایت کے لیے خدا حیات اتنی عطا کر سکتا ہے تو خود صاحب ولایت کو حیات کتنی عطا کرے. امام نے سوال کیا, اس نے جواب دیا کہ آپ کے جد کی ولایت کے بارے میں تأمل کیا تھا. اللہ اکبر. نکلے کیسے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تصویر. آج کی حد تک بات مکمل ہو گئی. کل لہ الحمد لہ الملک کے ساتھ بات آگے بڑھے گی. امام کے الفاظ کہ اگر کوئی انسان سورہ مسبحات کی تلاوت کرے تو خدا اسے امام قائم کا زمانہ عطا کرتا ہے, اور اگر امام قائم کے آنے سے پہلے موت ہو گئی تو خدا اسے جوار نبی میں جگہ عطا کرتا ہے. اگر ممکن ہو تو ان سوروں کی تلاوت کر لیجیے گا. حالانکہ حبیب ابن مظاہر تو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اگر 226 آیتیں پڑھ لیں تو تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے.